بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم استغفار کا وظیفہ کرتے ہیں رات کو سوتے ہوئے، صبح کو اٹھتے وقت، چلتے پھرتے، حتیٰ کہ تہجد کے وقت بھی ہم اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، بلکہ جب بھی ہمیں فرصت ملتی ہے ہم استغفار کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا استغفار کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے یا نہیں، یعنی ہمارے اس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہے یا نہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 4 ایسی نشانیاں بتاؤں گا۔ اگر یہ 4 نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد بارگاہ میں آپ کا یہ عمل قبول ہے۔ یہ 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ کے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی موجود اور مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو یہ 4 نشانیاں مقبول کون سی ہیں؟ آج استغفار کر رہے ہیں، روزانہ آپ 1000 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ تسبیح پر 100 مرتبہ استغفار کا وظیفہ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے یا نہیں؟ آپ کو کیسے محسوس ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے یا نہیں؟ تو یہ 4 نشانیاں میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اس میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جب آپ توبہ استغفار کر رہے ہوں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ جب آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں استغفار کرتے ہوئے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، جب آپ کی آنکھیں پرنم ہو جائیں تو سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا توبہ استغفار قبول ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے مومن کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکل آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کو دوزخ میں داخل نہیں فرمائے گا۔ جس بندے کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکل آئے اور اتنا نہیں ہے کہ زاروں قطار روئے، اور اتنا روئے کہ بس سارے کپڑے بھیگ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر پانی نکل آئے، آنسو نکل آئے اور وہ اس کے چہرے پر ظاہر ہو جائے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے گا، چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اب بتائیے مکھی کا سر کتنا سا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے روئے ہو۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے۔ آج کوئی اچھا خطیب، کوئی اچھا واعظ بیان کر رہا ہو تو آنکھوں سے چھم چھم آنسو برستے ہیں، کوئی درد والی بات سننے کو مل جائے تو بندے رو پڑتے ہیں، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہوں گے تب کیا عالم ہوتا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہوں تو سامنے جو لوگ بیٹھے تھے صحابہ کرام، ان میں سے ایک شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بندے پر نظر پڑی۔ جب دیکھا کہ وہ رو رہا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اگر اس مجمع میں وہ بڑے بڑے گناہگار بھی ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں تو فرمایا
اس ایک رونے والے کی وجہ سے ان سب کو بخش دیا جاتا، کیونکہ یہ اکیلا نہیں رو رہا ہے۔ فرمایا اس کے ساتھ فرشتے بھی رو رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اے اللہ، رونے والے کے حق میں رونے والوں کی شفاعت قبول فرما۔ تو رونا اگر آ جائے، استغفار کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائے تو وہ قبولیت کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ جب آپ رو پڑیں اور آنکھیں نم ہو جائیں تو سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے آنسو کا نکلنا، اس کے خوف کی وجہ سے رونا بڑا ہی پسند ہے۔ تو استغفار کرتے ہوئے اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو یہ قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ تو تھی پہلی نشانی۔ دوسری نشانی استغفار کی قبولیت کی یہ ہے، اگر آپ کو استغفار کرنے کی توفیق مل جائے، لیکن استغفار کے ساتھ ساتھ استغفار کرتے ہیں لیکن چند دن، ہفتہ، 10 دن اور پھر چھٹی، جس طرح وہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ لوگوں کو شب برات آتی ہے، ساری رات نوافل میں گزار دیتے ہیں۔ رمضان مبارک کی 27 شب آتے ہی ساری رات روتے دھوتے گزار دیتے ہیں، ساری رات نوافل میں گزار دیتے ہیں، درود شریف پڑھنے میں گزار دیتے ہیں، قرآن شریف پڑھنے میں گزار دیتے ہیں، استغفار کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، لیکن پھر سارا سال چھٹی ہو جاتی ہے تو ایسے تھوڑے ہی استغفار قبول ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ آپ جو استقامت کے ساتھ استغفار کر لے، یہ قبولیت کی دوسری بڑی نشانی ہے کہ آپ کو پابندی کی توفیق مل جائے۔ تیسری نشانی کیا ہے قبولیت کی؟ تیسری نشانی یہ ہے، آپ کہیں مصروف تھے، کہیں کام کاج میں مصروف تھے، آپ کو وقت نہیں ملا استغفار کرنے کا۔ پہلے آپ روزانہ استغفار کرتے تھے، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ آپ کسی مصروفیت کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے آپ استغفار نہیں کر سکے۔ اب آپ کا استغفار رہ گیا، تو استغفار رہنے پر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا دل مطمئن نہیں، آپ کو فکر لاحق ہو، آپ کو افسوس ہو، ایسا لگے کوئی اندر سے آواز دے رہا ہے، آج تو نے استغفار نہیں کیا، آج تو جو تسبیح پڑھا کرتا تھا، آج تو نے وہ تسبیح نہیں پڑھی۔ اندر سے آپ کا ضمیر آواز دے رہا ہو اور جھنجھوڑ رہا ہو، اور آئندہ پھر استغفار کو وہ آپ پابندی کے ساتھ کرنے کا پکا ارادہ کر لیں، تو سمجھ جائیے یہ جو تیسری نشانی ہے، آپ کے اندر احساس پیدا ہو جانا، فکر لائق ہو جانا، قبولیت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور چوتھی نشانی قبولیت کی یہ ہے کہ آپ کو استغفار کرنے میں مزہ آنے لگے، آپ کو روحانی سکون حاصل ہونے لگے، روحانی قوت بڑھنے لگے، تو سمجھ جائیے کہ اللہ آپ کے اس عمل سے راضی ہے، اور آپ نے 100 مرتبہ استغفار کیا تو آپ کا دل کرے کہ میں 100 مرتبہ اور کروں، اور آپ نے 200 مرتبہ استغفار کیا تو آپ کا دل کرے کہ میں اور کروں، تو سمجھ جائیے کہ یہ آپ کا عمل اللہ کو بہت پسند ہے، اور آپ کے اس عمل میں سے اللہ راضی ہے۔ تو یہ 4 نشانیاں ہیں قبولیت کی۔ ویسے تو حقیقی علم قبولیت کا اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، لیکن جو کچھ نشانیاں علماء کرام نے قرآن اور حدیث کی نظر میں بیان فرمائی ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ امید ہے آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ درد، یہ احساس عطا فرمائے کہ ہماری بھی عمل قبولیت کے درجے تک پہنچ جائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔